السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت کا بیان۔ ابو صالح سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹے میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کا لیے لوٹا۔ اب ابو سعید نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید سے شکایت ہوئی، وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ بے شک بصر بن سعید نے کہا کہ زید بن خالد نے ان حضرت ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہو کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑا رہنے کو ترجیح دی، یعنی نمازی کے سترہ کے قریب کھڑے ہونے کا بیان۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری گزرنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد کی دیوار اور منبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کا فاصلے کی برابر جگہ تھی۔ حضرت سلمہ بن عمر بن العقو رضی اللہ عنہ کی کنویت ابو عمر اسلمی ہے، پہلے حدیبیہ میں شامل ہوئے، بڑے بہادر تھے اور تیز دوڑتے تھے، حتیٰ کہ گھوڑے سے بھی سبقت لے جاتے تھے، مدینے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 74 ہجری میں 80 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ نمازی کے سامنے لیٹے رہنے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان اسی طرح لیٹی ہوئی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی رہتی۔
جب آپ وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی تھی۔ رواہ البخاری۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت، اور اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ اللہ کی قسم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی اور مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات مجھے پسند نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اسی طرح آپ کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی۔ رواہ البخاری۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک ستون کے پاس قرآن شریف صندوق میں رکھا رہتا تھا، اسی کو ستون مصحف کہا کرتے تھے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلہ کے درمیان میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے پڑے رہنا برا معلوم ہوتا تو اس لیے میں پائنتی کے طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی۔ اسی زمانہ میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں حائضہ ہونے کے باوجود آپ کے سامنے ہوتی، اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان اور اس کے پہننے کا طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اسی طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے، آپ اسے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص القریشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، یعنی ربیبہ بیٹے ہیں، ہجرت سے چند سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت ابو سلمہ 3 ہجری کو وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضائی چچا ہیں۔ عبد الملک بن مروان کے خلافت میں 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ محمد بن مقندر رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ رواہ البخاری۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اکثر لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اس میں وہ ستر پوشی کر کے نماز پڑھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے موجود ہونے کے باوجود اس لیے ایک کپڑے میں نماز ادا کی تاکہ لوگوں کا بھی جواز معلوم ہو جائے اور اسی طرح نماز جائز اور درست ہوگی۔ جمہوریہ امت کا یہ فتویٰ ہے۔ مسجدوں اور نماز کی جگہوں کا بیان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے بیان کیا، پھر میں نے عرض کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اقصی، بیت المقدس۔
میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال۔ پھر اب 40 سال پھر فرمایا کہ اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے، سب سے بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے، یعنی رواہ البخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ پہلی یہ کہ ایک مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ دوسری یہ کہ میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت جس کے آدمی کی بھی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے وہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تیسری یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ چوتھی یہ کہ پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ پانچویں یہ کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہے دے کر بھیجا گیا ہے، اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائیں گئی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے، اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھیں انہیں اب تم نکال رہے ہو۔ رواہ البخاری۔ کتاب الجہاد۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 رات قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گویا کہ میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد بنوانے کے لیے فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا، بنو نجار تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف خداوند تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اسی باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجوریں کے درخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان لکڑیوں کو مسجد کی قبلہ کی جانب بچا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار اور مہاجر کی مغفرت فرمائیو۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کا تبدیل ہونا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ کون سی ہے آیت؟ کون سی ہے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔
آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد وہ چلے اور انصار کی ایک جماعت پر ان کا گزر ہوا جو کہ عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کے دوران ہی مڑ گئی اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ سبحان اللہ، جس کو کہتے ہیں اتباع۔ رواہ البخاری۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک، پیچھے سال کی بات آئی ہے، یہاں 17 مہینے کی، تو زیادہ اتھینٹک یہی بات ہے کہ 16-17 مہینے، 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ رواہ البخاری۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا، اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل وحی نازل ہوئی اور انہیں کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب اپنے منہ کر لیے، اسی وقت وہ شام کی جانب منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم گئے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ قبروں پر مسجد بنانے کی ممانعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں مورتیاں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ ان میں سے کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیاں بنا دیتے۔ یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن مخلوق میں برے ہوں گے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی رہتی اور حجرے میں نہ ہوتی، کیونکہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الجنائز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو چادر ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا یہود و نصارہ پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اور آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کی رغبت دلانا۔ عبید اللہ خوبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی اس سے مقصود اللہ پاک کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا اور تطبیق کا منسوخ ہونا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصعب رحم اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے، لیکن بعد میں اس سے روک دیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ نماز میں باتیں کرنا حرام ہے اور اجازت منسوخ ہونے کا بیان۔ رواہ البخاری۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم اسلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دونوں رانوں کے بیچ میں رکھنا منقول ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب لا کر اشارہ فرمایا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، سب ہی نمازیوں کی پابندی رکھو اور سب نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 238۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم آ گیا۔ کیا تھی وہ آیت؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت، یعنی چپ رہنا۔ رواہ البخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مطلق میں بھیجا۔ میں جا کر واپس آیا، میں نے ایک کام پورا کر دیا تھا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں، اور میں نے پھر دوبارہ سلام کیا، اور جب اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے تو دو بار جو میں نے جواب نہ دیا تھا اس وجہ سے کہ نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ رواہ البخاری۔ کتاب العمل فی الصلاۃ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی کنویت ابو عمر یا ابو عامر تھی۔ احد کے موقع پر چھوٹے تھے، اس لیے خندق میں پہلی مرتبہ میدان میں آئے۔ 17 غزوات میں حصہ لیا، آنکھیں دکھتی تھی جس کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنکھیں درست کر دی تھی۔ 66 یا 68 ہجری کو کوفہ میں وفات پائی۔ نماز کے اندر شیطان پر لعنت کرنا درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی۔ کون سی دعا تھی؟ کہ اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نہ حاصل ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ رواہ البخاری۔ دوران نماز میں بچوں کو اٹھا لینا درست ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے وقت اٹھائے رہتے تھے۔ ابو العاص بن ربیہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ نماز میں ضرورت سے 2-1 قدم چلنا درست ہے۔ ابو حازم بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کا آپس میں اس بات پر اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا گواہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا، وہ سب سے پہلے جب اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کے پاس جا کر جن کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا، ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ اپنے بڑائی غلام سے میرے لیے لکڑیاں جوڑنے کے لیے کہیں، تاکہ مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہے تو اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، وہ غلبہ کی جاؤ کی لکڑیوں سے اسے بنا کر لایا۔ انصار خاتون نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی، اسی پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا کہ لوگوں، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھنا نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ رواہ البخاری۔ نماز میں کینکریاں اٹھانے اور مٹی صاف کرنے کی ممانعت۔ حضرت معقیب بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کینکریاں برابر کرتا تھا فرمایا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کرو، کیونکہ بار بار ایسا کرنا نماز میں خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ رواہ البخاری۔ دوران نماز یا نماز کے علاوہ مسجد میں تھوکنے کی ممانعت، نماز میں ہو یا نماز کے سوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر تھوک دیا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر تھوک دیا تھا۔ آپ نے اسے کھرچ ڈالا اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کینکری سے کھرچ ڈالا، پھر فرمایا کہ کوئی شخص سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے۔ رواہ البخاری۔ حضرت معقیب بن ابی فاطمہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی، غزوہ بدر میں شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کے آمین رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں بیت المال کے نگران مقرر تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مہر کے محافظ رہے۔ آپ کا جزام کی مرض لاحق تھی، 40 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو فرمایا کہ جب کوئی شخص تھوکے تو اسے سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکنا چاہیے، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر رینٹ یا ناک کا کموا یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرچ ڈالا۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ اس حدیث میں نماز کی قید نہیں، مگر حضرت انس والی حدیث نمبر 323 میں نماز کی قید ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت مطلق ہے، یعنی نماز میں ہو یا غیر نمازی میں، مسجد میں یا غیر مسجد میں قبلہ رخ تھوکنا منع ہے۔ جوتیاں پہن کر نماز پڑھنے کا بیان۔
سعید بن یزید ازدی رحم اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ پھولدار کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش نگار نے مجھے غافل کر دیا، اس لیے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے ان کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ یہ چادر ابو جہم نے آپ کو تحفے میں دی تھی، مگر اس کے نقش و نگار آپ کو پسند نہیں آئے کیونکہ اس کی وجہ سے نماز کی خشوع خضوع میں فرق رہا تھا، اس لیے آپ نے اسے واپس کروا دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز میں غافل کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ سنن نبی داؤد اور مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے خلاف کرو، وہ جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز میں جوتے اتارنا مکروہ جانتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نال عربوں کا ایک خاص جوتا ہے، ان عام جوتوں میں نماز جائز نہیں، خواہ وہ پاک صاف بھی ہوں۔ دلائل کے روح سے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ جوتوں میں نمایاں بلا کر کراہت جائز اور درست ہے، بشرط یہ کہ وہ پاک اور صاف ستھرے ہوں۔ رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا گیا ہو تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ لہسن، پیاز اور گندنا یا اسی طرح کی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا ممنوع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ یعنی ان حدیث کا مقصد اتنا ہے کہ بھوک کے وقت اگر کھانا تیار ہو تو پہلے اس سے فارغ ہونا چاہیے تاکہ نماز پورے سکون کے ساتھ ادا کی جائے اور دل کھانے میں نہ لگا رہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جو پہلے ہی بھوک ستا رہی ہو۔ نمبر 2 33(1) کچا لہسن یا کچا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نوشوں کے لیے بھی لازم ہے کہ منہ صاف کر کے بدبو دار کر کے مسواک سے منہ کو رگڑ کر مسجد میں آئیں۔ ان بدبودار چیزوں کا ایک ہی حکم ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ لہسن اور پیاز کو پکا کر قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ بے شک عبداللہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، یا فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے تو وہ ہم میں سے دور رہے، یا یہ کہا اسے کہ ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر ہی میں بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، پیاز یا گندنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا کہ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف
یہ سالن بڑھا دو۔ آپ نے اس سے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ نماز میں بولنے اور سجدہ سب کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، اسی طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت اس نے پڑھی ہیں، اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 تو بیٹھے ہی بیٹھے سہو کا 2 سجدے کر لے۔ رواہ البخاری کتاب السہو۔ حضرت عبداللہ بن مجینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے، پہلا قضا نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ رواہ البخاری کتاب السہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم راوی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو پھر پھیرا تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور سہو پہ 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا اگر میں نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بولتے ہو ویسے ہی میں بھول جاتا ہوں، اسی لیے جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر کسی نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچے، پھر اسی کے مطابق نماز پوری کر کے پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سب کرے۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا، اس کے بعد آپ مسجد کے آگے کے حصہ میں دالان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حاضرین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، مگر بات کرنے سے ڈرے اور جلد باز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ صحابہ نے آپس میں کہا کہ شاید نماز میں کمی ہو گئی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 کی بجائے صرف 2 رکعت ہی پڑھائی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک صحابی تھے جنہیں آپ ذوالدین جسے آپ ذوالیدین یعنی لمبے ہاتھوں والے کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، نماز کی رکعت کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ میں نماز کی رکعت کم ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، آپ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یاد کر کے فرمایا کہ ذوالیدین نے صحیح کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر سجدہ صف میں گئے، نماز کے سجدہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہہ کر پھر سجدہ میں گئے، پہلے سجدہ کی طرح یا اس سے بھی لمبا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ رواہ البخاری کتاب الادب۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہجوم کی وجہ سے اسی طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ میں بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔ رواہ البخاری کتاب سجود القرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت کی
اور سجدہ کیا، اور آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلمان اور کافر ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف آپ اپنے ہاتھ میں کنکریاں یا مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی تک لے گیا اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا کافر ہی رہ کر مر گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو مشرکین اسی درجہ مسحور مغلوب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر جب سجدہ کیا تو مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی سجدہ میں چلے گئے۔ اس باب میں یہ تعویل سب سے زیادہ مناسب اور واضح ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے یقین کے ساتھ اس امر کا اظہار کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم کی تلاوت کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ رواہ البخاری کتاب السجود القرآن۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا، اور اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس صورت میں نے ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اور اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ نماز کے بعد ذکر کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں کی دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بوڑھی عورتیں آئیں۔ پھر میں نے آپ سے واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا، قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے، اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے۔ رواہ البخاری کتاب الدعوات۔ نماز میں جس سے پناہ مانگنا چاہیے اس کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظنا منہم۔ بالکل، زندگی کے فتنے سے مراد پوری زندگی میں انسان کو جو فتنے اور آزمائشیں پیش آتی ہیں، مثلا دنیاوی آزمائشیں، شہوات اور لا علمی کے سبب غلطیاں سرزد ہونا، اور موت کے فتنے سے مراد خاتمے کے وقت جو فتنے امتحانات آتے ہیں جن کے ذریعے انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور ایسے قرض سے پناہ مانگنی ہے جو آدمی ناجائز طور پر لے یعنی غیر ضروری ہو اور پھر ادائیگی سے عاجز آ جائے، پھر ضرورت کے تحت قرض لینا جس کی ادائیگی پر قادر ہو، اس سے پناہ مانگنا مراد نہیں۔ دعا کا پہلا جز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دوسرا بندوں کا مرتب۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی کے اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ نماز کے بعد کون سا ذکر مستحب ہے اور اس کا طریقہ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے کاتب وراد نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گی۔ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہیں حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ سو ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، تمہید 33 مرتبہ اور جو تکبیر ہے 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو تاکہ ہر ایک ان میں 33 مرتبہ ہو جائے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کی دعاؤں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال دے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ نماز کے لیے وقار و سکون سے آنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پھر اطمینان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے،
آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازی کی تکبیر ہو اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، بس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے۔ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ رواہ البخاری کتاب الغسل۔ جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز باجماعت پالی اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ رواہ البخاری کتاب المواقیت الصلاۃ۔ پانچوں نمازوں کے اوقات۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسرے وقت کی ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اپنی انگلیوں پر آپ نے پانچوں نمازوں کو گن کر بتایا۔ رواہ البخاری کتاب البداء الخلق۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن عراق میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ پس ابو مسعود انصاری ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جبریل تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبریل نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم کیا گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا کہ معلوم بھی ہے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتائے تھے؟ عروہ نے کہا ہاں، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اپنے والد کے واسطہ سے بیان کرتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے وقت پڑھ لیتے، عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ گرمی کی رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ گرمی میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا۔ ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھنا مستحب ہے اور راستے میں شدید گرمی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ ہوتی ہے۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، یا فرمایا کہ انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اسی وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے میں وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصہ نے بعض حصہ کو کھا لیا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ جب گرمی نہ ہو تو ظہر اول وقت پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ رواہ البخاری، کتاب العمل فی الصلاۃ۔ عصر اول وقت پڑھنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا، پھر ایک شخص مدینہ کے بلائی علاقہ کی طرف جاتا اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا، تو راوی نے کہا کہ مدینہ کے بلائی علاقہ کی بعض مقامات تقریباً 4 میل پر کچھ ایسے ہی واقعہ ہے۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے مکرم چچا، یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ فرمایا کہ عصر کی، اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ ذبح کرتے اور اس کو 10 حصوں میں تقسیم کرتے، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکا ہوا گوشت بھی کھا لیتے۔ رواہ البخاری، کتاب الشرکہ۔ نماز عصر فوت ہونے کے نقصانات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بد دعا دی کہ اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہم کو صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ رواہ البخاری، کتاب الجہاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب اور غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت، ان کی محافظت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ حالانکہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے پہ
ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے مالک کی حمد کی تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ مغرب کا اول وقت غروب الشمس ہے۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے کہ جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے میں جگہ کو دیکھتا تھا۔ رواہ البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ یعنی نماز فجر اور نماز عصر، کیونکہ یہ دونوں دن کے ٹھنڈے اوقات میں ہیں اور ان کے کنارے ہیں اور اس کے کنارے ہیں، یعنی ابتدا اور انتہا۔ ان اوقات میں تازہ اور پکیزہ ہوا چلتی ہے اور گرمی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے شرف و فضیلت کے سبب فجر اور عصر ممتاز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کی حاضری کا ذکر کر کے ان کی حقانت پر رغبت دلائی گئی ہے۔ بے شک عشاء کا وقت اور اس کی تاخیر کرنے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی اور یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ رواہ البخاری، کتاب المواقیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی۔ ہم نماز میں انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے۔ پھر ہم بیدار ہو گئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ رواہ البخاری۔ اس کی وضاحت وہ حدیث کرتی ہے جو علی بن بلال کی طریق سے مسند احمد میں حسن سند سے مروی ہے۔ وہ انصار کے لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر واپس آتے، پھر تیر اندازی کرتے حتیٰ کہ گھر واپس آ جاتے، جب تیروں کے گرنے کے مقامات ہم سے مخفی نہیں رہتے تھے۔ اس حدیث میں نماز مغرب جلدی پڑھنے اور اسے لمبا نہ کرنے پر دلیل ہے۔ حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیا جیسے اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے، لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کر رہے ہو۔ رواہ البخاری، کتاب اللباس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول تھے کہ ملی معاملہ میں اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی بھی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔
حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت خوش ہو کر لوٹے۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی وجہ سے نتیجہ میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پکارا نماز۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور وہ منظر میں نگاہوں کے سامنے ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اس وقت پڑھیں۔ ابن جریر یہ حدیث حضرت ابن عباس سے عطا کے واسطے سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت کیا تھی۔ ابن عباس نے انہیں اسی سلسلے میں کسی طرح خبر دی تھی۔ اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی ہی کھول دیں اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا، پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے اور ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا، نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اسی طرح کیا اور کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اسی نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ کس وقت؟ یعنی لیٹ۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ وآخرنا دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔